بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ایک گنہگار کی توبہ کا واقعہ۔ شہر کوفہ میں ایک جگہ لوگ شراب کے نشے میں مست تھے اور ایک شخص زازان نامی بہت اچھی آواز میں گانا گا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی آواز سن کر فرمانے لگے، کتنی عمدہ آواز ہے، کاش اس آواز میں قرآن پاک پڑھتا تو کتنا مزہ آتا۔ اور یہ کہتے ہوئے سر پر کپڑا ڈال کر حضرت عبداللہ بن مسعود گزر گئے۔ زازان کے کان میں کچھ آواز پڑی جو اسے کچھ سمجھ نہ آئی، تو زازان کہنے لگا، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ شخصیت کون تھے اور کیا کہہ رہے تھے۔ لوگوں نے بتایا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے اور فرما رہے تھے کہ کتنی عمدہ آواز ہے، کاش اس آواز میں قرآن پڑھتا تو کتنا مزہ آتا۔ ان کی بات سن کر زازان بہت متاثر ہوا، فوراً اپنا طبلہ توڑ دیا اور دوڑ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سینے سے لگا لیا اور دونوں رونے لگے، زازان بھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس شخص سے محبت کیوں نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ چنانچہ زازان نے توبہ کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہ کر قرآن کریم سیکھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ قرآن کریم اور دوسرے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی کہ بڑے عالم بن گئے۔ چنانچہ حدیث کی بہت سی روایتوں میں زازان رحمہ اللہ کا نام آتا ہے۔ اس واقعے میں چند نصیحتیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ نمبر 1، جہاں موقع ملے دعوت اور تبلیغ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہاتھ سے روک سکیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھ لیں تو ہاتھ سے روک سکیں تو ہاتھ سے روک دیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے تو ضرور برا سمجھیں، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق دل سے برا سمجھنے سے کم ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ نمبر 2، انسانیت کی خیر خواہی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ برے سے نفرت نہیں، برائی سے نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ نہ جانے دین کا کتنا کام کر جائے۔ نمبر 3، اگر ہمیں کوئی اچھی بات اور نیکی کی بات بتلا رہا ہو تو لازمی اس کو توجہ اور دھیان سے سنیں تاکہ اللہ پاک اس سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی طرف توجہ اور دھیان نہ کریں اور اچھی بات کی اور بے ادبی کی وجہ سے اللہ پاک کو ناراض کر بیٹھیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے بارے میں سوچیں، نہ کہ نقصان پہنچانے کے بارے میں۔ نمبر 5، اگر اللہ تعالیٰ زندگی میں کوئی نیکی یا خیر کا کام کرنے کی توفیق دے تو دل و جان سے شوق سے کرنے کی کوشش کریں۔